نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو مدینہ المنورہ وطن بنانے کی خوشی میں اور وطن بنانے کے بعد اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تم لوگ قلیل تھے، تھوڑے تھے، تعداد تمہاری کم تھی، اللہ نے اپنے فضل سے تمہاری تعداد میں اضافہ فرما دیا۔ مستضعفون، تم کمزور تھے، ناتواں تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں طاقتور بنا دیا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ رب العزت یہ جو بندے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ تمہیں اچک لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دے دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی نصرت سے تمہیں طاقتور بنا دیا، تمہاری مدد فرما دی۔ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تمہیں طرح طرح کے رزق تمہارے پاس عطا فرما دی۔ یعنی مدینے کے اندر تمہیں اللہ نے جو مال غنیمت اور دولت عطا فرمائی، یہ ساری کی ساری اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمائی، کس لیے کہ لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہی حال ملک پاکستان کے بھی ہے کہ قرآن پاک کی آیات یہ خاص مقام میں نازل ہوتی ہیں، خاص مطلب کے لیے نازل ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا حکم تا قیامت عام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے اور نصیحت ہے کہ ہم لوگ جب ہندوستان میں رہا کرتے تھے، انڈیا کے اندر، تو اس وقت مسلمان تھوڑے تھے، اس وقت مسلمان مغلوب تھے، اس وقت مسلمان کمزور تھے، اس وقت مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک طاقت عطا فرما دی، اللہ نے مسلمانوں کو ایک وطن عطا فرما دیا، اللہ نے یہ تنگ دست تھے، اقلیت میں تھے، اللہ نے ان کو اکثریت میں تبدیل فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مسلمانوں کو یہ ملک عطا فرما کر دنیا کے اندر طاقتور بنا دیا تاکہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آج بھی پاکستان کی حیثیت آپ دیکھ لیں کہ چاہے کسی بھی اعتبار سے پاکستان کے اندر ہزاروں نسخ نظر آئیں گے، لیکن پاکستان کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنایا کہ جس کی بنا پر پاکستان اپنی حیثیت دنیا کے اندر رکھتا ہے۔ پھر پاکستان جو ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کرے، چاہے وہ دیگر ممالک ہوں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان ہمارے زیر سایہ رہے، زیر تسلط رہے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی معمولی جدوجہد نہیں کی، اس کے لیے سالوں سال محنتیں کی، سالہ سال تحریکیں چلائیں، اور اس کے لیے 70,000 علماء اکرام کی قربانی بھی دی گئی کہ واگا تک جتنے درخت تھے، ہر ایک درخت کے اوپر ایک عالم دین کو پھانسی دی ہوئی تھی، لٹکایا ہوا تھا۔ یہ اتنی عظیم قربانیاں دے کر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا۔ یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں ظلم اور بربریت کا نظام قائم ہوگا، یہاں جیسے زندگی وہاں گزار رہے تھے ایسی زندگی یہاں گزاریں گے، بلکہ اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں قرآن اور سنت کے نظام کو قائم کریں گے اور مسلمانوں کے عبادت کے اندر آزادی میسر ہوگی، اور اسلام کے نفاذ، اسلام کے نظام کو تخت پر بٹھانے کی ہر ایک کی کوشش ہوگی۔ لیکن آج جب یہ ملک حاصل ہو گیا ہے تو سارے کے سارے اس مقصد کو بھول چکے ہیں، ہر ایک بس یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی بس بہتر طریقے سے گزاریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اگر مالی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر مسلمان اب بھی بہتر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مالی اعتبار سے یہ ہماری آمریت ہو جائے یا ہم لوگ غربت سے نکل کر امارت میں آ جائیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اسلامی نظام کو
قائم کر کے اسلامی نظام کا نفاذ ہو اور اس کے ماتحت رہ کر زندگی گزاریں. لیکن آج یہ نظر نہیں آ رہا. ساری کی ساری قربانی کو ہم سب بلا بیٹھے ہیں. ہم سب اپنے اپنے طرز عمل کو اپنا رہے ہیں. یہ ملک ہمیں اللہ رب العزت کی ایک بہترین عطا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک جو عطا کیا، ورنہ اس ملک کے آزاد ہونے کا دن تو 28 رمضان المبارک بن رہا تھا. لیکن اس وقت حالات ایسے ہوئے کہ ہندوستان کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے اگلے دن اعلان کریں. آج یہ دن پاکستان کا اعلان کر دیں، اور پاکستان کو جب اعلان کیا گیا تو وہ 27ویں شب تھی. اللہ کے فضل سے ہمیں 27ویں شب کے اندر یہ اعلان. یہ سارے کی ساری کوئی کسی کی محنت نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے سارے معاملات اس طریقے سے بنائے کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر حاصل کیا جا رہا ہے، اس کو اسلام کی وجہ سے ایک عظیم رات کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا گیا. یہ صرف ایسے ہی نہیں تھا کہ 28-27 رمضان المبارک ایسے مل گئے، بلکہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی. اللہ کی مدد شامل حال ہونے کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ اس کے ساتھ غلط ارادے رکھتے ہیں، کتنے ہی لوگ اس کو لوٹ کر جاتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ملک اپنے آپ آج تک کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اس ملک کے خزانے اللہ نے اتنے عطا فرمائے ہیں کہ ایک خزانہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا خزانہ اللہ عطا فرما دے. اللہ نے ایسی سرسبز زمین اور ایسی رزق والی زمین، ایسی ہمیں شاداب زمین عطا فرمائی ہے کہ جس کو ہم اگر اسلام کے لیے لگائیں گے تو یہ ہم سب کو بھی تناور درخت کی طرح بنا دے گی. لیکن اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے. اللہ نے جو سانس دی ہے، اللہ نے جو جان دی ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، اللہ ہر ایک چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھیں گے. آج ہم آزادی کا دن منانے کے لیے بھی طریقے بھی وہی اپنا رہے ہیں جو غیر مسلموں کے طریقے ہیں. طریقہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا، کلمے کے نام پر بنا، اسلام کی ایک عظیم ترین رات کے اندر یہ ملک ملا، لیکن اس کی آزادی کا دن منانے کے لیے ہم غیر مسلموں کے طریقے اپنا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرز عمل سے کر رہے ہیں کہ ان کو اسلامی نظام اچھا نہیں لگ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کی آزادی کے دن ہم اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے، قرآن کے ختم القرآن کا اہتمام کرتے، ایسی مجالس کا انعقاد کرتے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کی جائیں، اللہ رب العزت کے شکر بجا لائیں. لیکن آج ہم اللہ کے شکر تو بجا لا نہیں رہے، اور اس کے برعکس اللہ کے بندوں کو مزید تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ طرز عمل جو ہم اپنا رہے ہیں آزادی کا دن منانے کے لیے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے. مسلمان کے طرز عمل ہمیشہ سے یہ ہے کہ اس کے اندر کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ہماری عید آتی ہے، خوشی کا دن ہے. ہمارے رمضان المبارک، ہماری بڑی بڑی عبادت کی راتیں، اس میں ہمیں کیا حکم ہوتا ہے کہ اس کے دن کی ابتدا ہو یا اس رات کی ابتدا ہو، صدقات اور خیرات سے اس کی ابتدا کریں، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں دے کر اس دن کی ابتدا کریں اور نماز سے اس دن کا آغاز کریں. لیکن آج ہم اتنی بڑی عظیم چیز، اتنی بڑی عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں عظیم رات کے اندر عطا فرمائی، اس کی آزادی کا دن منانے کے لیے ہم لوگ طرز عمل بھی قرآن اور سنت کے خلاف اپنا رہے ہیں. جبکہ ہمیں عزم کرنا چاہیے تھا کہ ابھی تک 75 سال جس طریقے سے اللہ ہم نے گزار دیے، اس ملک کی ناقدری کر دی، آئندہ ہمیں اس ملک کے نفاذ، اس ملک کے لیے ایسے نظام کی جد و جہد عطا فرما جو ہم نے 75 سال میں نہیں کی. اس ملک میں ایسا نظام نافذ فرما جو 75 سال میں ہم نافذ نہیں کر سکتے. آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے اس ملک کو اس لائن پر لانے کی کوشش کریں گے جس بنیاد پر ہم نے اس کو حاصل کیا. کلمے کی بنیاد پر ہم نے اس کو حاصل کیا، لیکن کلمے کا نظام ہمیں اپنے کسی شعبے اور کسی فیکلٹی کے اندر نظر نہیں آ رہا. ہر ایک اپنے اپنے طرز عمل سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. کسی بھی شعبے میں آپ چلے، اس ملک کے لیے نظام، اسلام کا نظام ہی وہی ہے کہ جو اس ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے، اس ملک کو دنیا کے اندر ترقی دلوا سکتا ہے. اس ملک کی طاقت اللہ نے بحال رکھی ہوئی ہے. آج بھی مسلمان جو پاکستان میں بسنے والے ہیں، پاکستان کا نام اللہ نے روشن رکھا ہوا ہے اس کے ایک بھی طاقت ہونے کی وجہ سے.
یہ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ یہ اللہ نے عطا فرمائی، ورنہ مسلمان تو دوسرے ملکوں میں بھی بسنے والے، لیکن اللہ نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ معیشت اس کی تباہ ہے، معاملات اس کے تباہ ہیں، فیکلٹی اس کی تباہ کی ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک کے اوپر کوئی زبردستی تسلط حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ ہے صرف اور صرف اسلام کا نام اس ملک کے ساتھ لگا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب یہ اسلام کا نام اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کی اتنی حیثیت ہے کہ جب اس ملک کے اندر اسلام کے نام کے ساتھ اسلامی نظام کا نفاذ بھی ہوگا تو پھر بتائیں اس کی کتنی طاقت ہو جائے گی۔ پھر یہ ملک نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک مرکز بنے گا جہاں سے اسلام کی فوجیں نکلنے والی ہوں گی، جہاں سے اسلام کو عروج ملنے والا ہوگا، جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم اس ملک کو اسی طرز عمل سے چلاتے رہے اور اسی طرز عمل سے اس کے آزادی کے دن، اس کے تہواروں کو مناتے رہے تو پھر یہ ملک کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ یہ نعمت ہم نے تمہیں عطا کی تھی۔ اللہ فرماتے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اللہ فرماتے یاد تو کرو نا کہ تم تھوڑے تھے، تم کمزور تھے، تم ناتواں تھے، تمہاری ہمت نہیں تھی، تم کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، میں نے تمہیں الگ جگہ عطا فرما دی کہ تم اپنے اظہار خیال کر سکتے ہو، اپنی بات رکھ سکتے ہو، اپنے اسلام کو منوا سکتے ہو، اسلام کے نظام کو نافذ کر سکتے ہو، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر نہ کریں اور ایسے ہی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ یہ اسلامی نظام کے لیے بنایا گیا ملک، مسلمانوں کا ملک، اس کے اندر نمازی 10% بھی نہ ہو، تو اس لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ملک تو حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ جو عبادتوں میں وہاں تکلیفیں دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو اسلام کے نظام پر چلنے میں تکلیفیں دی جا رہی تھی، وہ تکالیف دور ہو جائے اور اسلام پر کھلے عام ہم چل سکیں۔ جیسا کہ مدینہ کی ریاست اللہ نے بنوائی کہ مکہ کے اندر تکلیفیں دی جاتی تھی، اللہ نے مدینہ عطا فرمایا کہ یہاں خوشحالی کے ساتھ رہو، بغیر کسی چوں چرا کے آپ کھلی عبادتیں کریں۔ ایسے ہی یہ ملک پاکستان بھی ہمیں عطا کیا۔ آج اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس ملک کے لیے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ جو ملک اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے بنا تھا، اس ملک کے اندر کفر کا اور غیر مسلموں کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی لوگ۔ آج اس ملک کے اندر ساری کی ساری جد و جہد کفر کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ اسلامی نظام کی بات کرنے والوں کو کہا جاتا ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس ملک پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ جی دینداروں کا سیاست کے اندر کیا کام ہے؟ مجھے بتائیں کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہی ملک دین کے نام پر بنا اور آج اسی ملک کو کہا جا رہا ہے، اسی ملک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے اس کے اندر سیاست کر سکتے، جبکہ یہ ملک تو حاصل ہی اس لیے کیا تھا کہ اس کے اندر اسلام کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کریں گے، اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو تخت پر بٹھائیں گے، اس ملک کے اندر، اس ملک کی عدالتوں کے اندر، اس ملک کے پولیس اسٹیشنوں کے اندر، اس ملک کے شعبوں کے اندر، فیکلٹیوں کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ لیکن آج مجھے بتائیں ہمارے پولیس اسٹیشن، ہماری عدالتیں، ہمارے مختار کار کے آفس، ہمارے فیکلٹیاں، جہاں ہمارا ایک بچہ اگر جاب حاصل کرنے کے لیے جائے اس سے رشوت مانگے، بتائیے اسلام کا نظام۔ اللہ فرماتے ہیں لم تؤمنوا، تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو تخت پر بٹھائیں گے تبھی اس ملک کے اندر اسلام کا نام جو لگا ہوا ہے اس اسلام کے نام کا نفاذ ہو سکے گا۔ اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن بھی اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا اور اس ملک اور قوم کے سامنے بھی رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس ملک پاکستان کے امن اور سالمیت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی یہی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم یہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے
جس کام کے لیے ہم نے حاصل کیا، جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں عطا کیا، اس مقصد کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کے نظام کو ملک پاکستان کے تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ اللہ کریم اللہ والے حکمران ہمیں عطا فرما، ایسے حکمران ہمیں عطا فرما جو رعایا کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جو اللہ کا خوف رکھنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔